والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں، اور ان کی بہت سی کتب ہیں، اور ان کی تقریباً سبھی کتب بڑی ہی عمدہ، بڑی شاندار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے الفوائد، جس میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدے سے ہے، کسی کا تفسیر سے، اور کسی کا دیگر امور سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت بری باتیں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقوال زرعی ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر 58 سے 58، اور یہ صفحہ بنتا ہے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس، اور اگر دوسرا ایڈیشن دیکھا جائے کتاب کا جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی، تو اس کے اعتبار سے آج کا صفحہ نمبر بنتا ہے 9292۔ امام صاحب کہتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ، وحد قص وما رأى الرسول، کہ قص نے توحید اختیار کی جبکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ کون ہے یہ قص؟ قص یہ جو ہے قص بن ساعدہ الایادی، ان کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ امام صاحب نے ان کا یہاں تذکرہ کیا ہے، بلکہ میں جملہ پہلے پورا کر لوں کہ قص نے توحید اختیار کی جبکہ قص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، اور وکفر ابن ابی، اور ابی کا بیٹا عبداللہ ابن ابی، اس نے کفر اختیار کیا، وقد صلی معہ فی المسجد، جبکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو پہلے تو اس کی طرف چلتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے اس وقت، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قص بن ساعدہ کے بارے میں یہ میرے پاس 9ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 215۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قص بن ساعدہ بن حذافہ الایادی البلیغ الخطیب المشہور، کہ مشہور و معروف خطیب تھے، مشہور و معروف شاعر تھے۔ ان کا تذکرہ کئی لوگوں نے صحابہ کرام میں کیا ہے، حالانکہ ان کا تذکرہ صحابہ کرام میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا نبی بن جانے کے بعد، یہ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال اچھے آدمی تھے، اچھے خیالات تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالْبَعْثِ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ زمانے کفر کے لوگوں میں سے جو آخرت پہ ایمان لایا ان میں سے یہ پہلے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ان کے بارے میں کہ وَأَوَّلُ مَنْ تَوَكَّ عَلَى عَصًا فِي الْخُطْبَةِ، خطبہ کے دوران سب سے پہلے جس نے عصا اختیار کیا، لاٹھی پکڑی اور اس پہ ٹیک لگائی، وہ یہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ ہیں جو خطبے میں کہا کرتے تھے اما بعد۔ اور ان کے خطبے کے چند اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے خطبے میں ما علی الارض دین افضل من دین قد اضلکم زمانہ وادرککم اوانہ، کہ روئے زمین پہ اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے جس کے آنے کا وقت ہو چکا۔ فطوبى لمن ادرکہ فاتبعہ، مبارک ہو شخص کو جو اس دین کے زمانے کو پائے اور اس کی پیروی کرے
وَوَيْلٌ لِمَنْ خَالَفَهُ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس دین کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ قص بن ساعدہ کے چند اچھے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ احادیث آتی ہیں جن میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ سب کی سب روایات ضعیف ہیں، کوئی بھی ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ ایک وفد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ قص بن ساعدہ ایادی کی کیا خبریں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو چکا۔ آپ نے فرمایا کہ میں گویا کہ اسے دیکھ رہا ہوں، عکاظ کے بازار میں وہ سرخ رنگ کے اونٹ کے اوپر ہے اور خطبہ دے رہا ہے۔ ان کی روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے خطبے سنے ہوئے ہیں اس زمانے میں جب آپ نبی نہیں تھے۔ جب میلہ لگتا تھا تو اس میلے میں اس آدمی نے خطبے دیے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کے خطبے سنے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا خبریں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بظاہر عقیدہ آخرت پہ تھا، عقیدہ توحید کے اوپر تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نبی دیکھنے کا اجازت حاصل نہیں کیا، لیکن دیکھ لیں اللہ نے پھر بھی اس کو اچھا دین دیا اور اس کا یعنی کہ جو زندگی ہے اس کی اچھی گزری۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اس کے اوپر انعام ہے۔ تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ کہ قص نے توحید پالی، توحید اختیار کی، جب کہ اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جانب عبداللہ ابن ابی، نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ میں رہنے والا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، لیکن کافر تھا اور موت بھی کس پہ آئی ہے؟ کفر پہ آئی۔ کیوں؟ کیونکہ منافق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ان دنوں اہل مدینہ اس بات پہ اتفاق کر چکے تھے کہ ہم نے عبداللہ ابن ابی کو مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ ہم نے یثرب کا اس کو کیا بنانا ہے؟ بادشاہ بنانا ہے، اور باقاعدہ اس کی تاج پوشی ہوگی۔ اوپر سے اللہ کے نبی آ گئے، لوگوں کی توجہ عبداللہ ابن ابی کی بجائے کس طرف ہو گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ تو یہ ایک عرصے تک اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اسلام کو غلبہ مل چکا ہے، فتوحات مل رہی ہیں، عزت کے ساتھ رہنا مدینہ میں مشکل ہو چکا ہے اسلام قبول کیے بغیر، تو یہ اور اس کے ساتھی مسلمان ہو گئے، لیکن اوپر سے کلمہ پڑا تھا، اندر سے کیا تھے؟ منافق تھے۔ اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، اور یہی ہے وہ جس نے کہا تھا سورہ منافقون میں کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، یعنی کہ ایک لڑائی سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک مہاجر اور انصاری کی آپس میں یعنی کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو گیا۔ تو مہاجر کا ساتھ مہاجرین نے دیا، انصاری کا ساتھ مدینہ والوں نے دیا۔ اب عبداللہ ابن ابی ظاہر ہے مدینہ کا پرانا آدمی ہے اور انصاری بھی مدینہ کے لوگ ہیں، تو اس نے تعصب کو ابھارنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اچھا یہ لوگ ہمارے شہر میں آئے اور ہمارے لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں، ابھی ہم جب جائیں گے تو ان کو نکال دیں گے۔ تو اس کے اپنے بیٹے نے اس کی مخالفت کی اور کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت والے ہیں اور تم ذلیل ہو۔ جب یہ فوت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا بیٹا آیا جو کہ سچا مسلمان تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنی قمیض دوں گا جس میں تم اپنے باپ کو کفن دے سکتے ہو، شاید اسے کوئی فائدہ ہو جائے۔ دوسرا آپ نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں اس کی نماز جنازہ ادا کروں گا۔ تو وعدے پہ آپ نے عمل کیا، نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی، جبکہ عمر فاروق کا مشورہ یہ تھا کہ آپ نہ پڑھائیں۔ اس آدمی کا کفر کتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ایسے کسی شخص کی نماز جنازہ ادا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے
اور نہ ہی دعا کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ منکر ہے اللہ کا بھی اللہ کے رسول کا بھی، اور ایسے لوگ فاسق و فاجر ہو کر فوت ہوتے ہیں. تو یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں فضل و کرم کہ قس بن ساعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پانے سے پہلے ہی توحید کے اوپر تھا، اور عبداللہ ابن ابی آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، ایمان کی دولت سے محروم رہا. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، مع الضب ری ولا ماء وکم من عطشان فی اللجہ. بڑی حکمت کی باتیں ہیں یہ. ضب کس کو کہتے ہیں جی؟ ضب کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے گو، یعنی کہ یہ ایک جانور ہے جس کو گو کہتے ہیں. اور بہت سے علماء کرام کہتے ہیں نہیں، اس کا درست ترجمہ یہ ہے کہ سانڈا. اور اس کا تذکرہ کئی حدیث میں بھی آیا ہے اس جانور کا. مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 5391 5391 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ سانڈے کا گوشت رکھا گیا، اور آپ کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے. آپ کو بتایا گیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے، تو آپ نے نہیں لیا. تو آپ سے پوچھا گیا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، میری قوم کی سرزمین پہ یہ چیز نہیں تھی تو مجھے اس لیے پسند نہیں ہے، میں اس سے گن محسوس کر رہا ہوں. لیکن آپ کی موجودگی میں آپ کے دسترخوان پہ کھایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. تو یہ ضب جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پانی نہیں پیتا، یہ سانڈا پانی نہیں پیتا. بہت کم کہیں پانی پیے تو پیے، ورنہ عام طور پہ نہیں پیتا. پانی کے طور پہ زمین کی نمی اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہے کہ لا افعل کذا حتی یرد الضب، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کب تک؟ جب تک کہ سانڈا پانی پینے کے لیے نہ آ جائے. یعنی کہ نہ وہ پانی پینے آئے گا نہ میں یہ کام کروں گا. جیسے کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ادھار بند ہے کب تک؟ کشمیر کی آزادی تک. تو ایسے ہی یہاں پہ کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کب تک؟ جب تک کہ سانڈا پانی پہ نہ آ جائے، ان کے پانی پینے کے لیے نہ آ جائے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں مشہور کیا ہے کہ سانڈا پانی نہیں پیتا، لیکن اسے پیاس بھی نہیں لگتی. کیوں؟ کہ زمین کی نمی اور اس قسم کی چیزیں جو وہ کھاتا ہے وہ پانی کے طور پہ اس کے لیے کافی رہتی ہیں. اب امام صاحب کیا کہنے دیکھیں کہ مع الضب ری ولا ماء، کہ سانڈے کے ساتھ ریون کیا ہوتی ہے؟ سرابی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اس کا یعنی کہ پیٹ جو ہے پانی سے بھرا بھرا رہتا ہے. ولا ماء، جبکہ پانی نہیں ہوتا، یعنی کہ پانی پیے بغیر ہی وہ کیا رہتا ہے؟ پانی سے سراب رہتا ہے. وَكَمْ مِنْ عَطْشَانَ فِي اللُّجَّةِ، دوسری جانب کتنے پیاسے ہیں جو پیاسے رہتے ہیں لجا میں ہونے کے باوجود، انتہائی گہرے پانی میں ہونے کے باوجود. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سانڈے کو دیکھیں، اسے پیاس نہیں لگتی، حالانکہ اسے پانی نہیں ملا، اسے یعنی کہ وہ پیاسا نہیں ہے جبکہ پانی اس کو نہیں ملا. اور دوسری جانب پانی ہے اور پانی کی گہرائی میں کھڑے ہیں اور پیاس بھی لگی ہے لیکن پانی نہیں پی سکتے. اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کشتی میں ہیں، کسی جہاز میں ہیں، اب اس میں پانی لینا آپ کے لیے سمندر سے مشکل ہے یا پانی کڑوا ہے، پیاس آپ کو لگی ہے تو انتہائی گہرے پانی میں ہے لیکن پھر بھی پانی پینے سے محروم ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ کئی لوگ
انتہائی گہرے پانی میں ہونے کے باوجود پانی سے محروم رہتے ہیں. کئی لوگ ہدایت کے مرکز میں ہونے کے باوجود ہدایت سے محروم رہتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہدایت کے مرکز میں تھا نا, لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا. نوح علیہ السلام کی وائف ایمان کے مرکز میں تھی لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہی. لوط علیہ السلام کی وائف ایمان کے مرکز میں تھی لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہی. اور عبداللہ ابن ابی ایمان کے مرکز میں ہے, مدینہ میں ہے, آپ کی مسجد میں آتا رہا ہے, آپ کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہے, لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا. آپ چاہیں تو یہاں پہ اس آیت پہ بھی غور کر سکتے ہیں. سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ نے تورات دی تاکہ تورات پہ ایمان لائیں, تورات پہ عمل کریں, لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہو. کس چیز کا؟ کتابوں کا. کیا گدھا ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا جن کو ہم نے تورات دی ان کی بھی یہی صورتحال ہے. تورات ملی, فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تورات جیسا نور ان کے پاس تھا, تورات جیسی کتاب ہدایت ان کے پاس تھی, لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا, اب یہ تو تھا دوسرا حصہ جس کی میں نے کافی وضاحت کر دی ہے. اور پہلا حصہ کیا تھا کہ سانڈا جو ہے وہ پانی نہ ملنے کے باوجود پانی سے سراب رہتا ہے. تو اس کی مثال ایک تو یہی ہوگا کسبن سائدہ. ان کو پانی نہیں ملا, اللہ کے رسول بطور نبی نہیں ملے, لیکن پھر بھی توحید کے اوپر تھے, پھر بھی عقیدہ آخرت کے اوپر تھے. اس کی مثال آپ بنا سکتے ہیں فرعون کی بیگم کو. فرعون کی بیگم کس گھر میں تھی؟ فرعون کے گھر میں. اب فرعون کے گھر میں نور کہاں پہ, ہدایت کہاں سے؟ لیکن اس اللہ کی بندی کو اللہ نے ہدایت دی. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں سبق العلم بنبوت موسیٰ و ایمان آسیہ. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آسیہ کے ایمان کے بارے میں علم سبقت لے گیا. اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بننا ہے؟ نبی. اللہ کو معلوم تھا آسیہ نے ایمان لانا ہے. تو اللہ کا یہ علم سبقت لے گیا اور فرعون کی ساری سازشیں ناکام ہو گئیں. فرعون کی کیا سازش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی نہ رہنے دیا جائے, بنی اسرائیل کے باقی بچوں کی طرح اس بچے کو بھی قتل کیا جائے. اور فرعون نے آسیہ, سیدہ آسیہ کو ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی بڑی کوشش کی, لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. آسیہ کون ہے؟ فرعون کی وائف ہیں. اور ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے, بخاری شریف کی حدیث ہے 3411 3411 کہ کامل من الرجال کثیر, بہت سے مرد ہیں جو کامل ہوئے. مثال تو ابراہیم علیہ السلام کامل تھے, نوح علیہ السلام کامل تھے, نبی کامل ہوتے ہیں. وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَا, لیکن عورتوں میں سے جو عورتیں کامل ہوئیں ان میں سے ایک کون ہے؟ آسیہ امرأۃ فرعون, آسیہ جو فرعون کی وائف ہے, اور دوسرے نمبر پہ مریم جو عمران کی بیٹی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. تو یہ ہے تذکرہ کس کا؟ آسیہ کا, کہ آپ نے کہا کہ یہ کامل خاتون تھی, کامل عورت تھی. تو کہہ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق اور آسیہ کے ایمان کے متعلق علم سبقت لے گیا, جیت گیا علم. فسیق تابوتہ الی بیتہا, چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت, ان کا باکس جس میں ان کی مالدہ نے ان کو بند کیا تھا, اسے لے جایا گیا الی بیتہا, اس کے گھر کی طرف. کس کے گھر کی طرف؟
فرعون کے گھر کی طرف، آسیہ کے گھر کی طرف. کیوں؟ جیسا کہ پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ فرعون کو کوئی خواب آیا تھا، اس خواب کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے میرے اقتدار کے لیے کیا ہے، خطرہ ہے. چنانچہ حال یہ نکالا گیا کہ ان کے بچوں کو مار دو، ذبح کر دو. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ذبح کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس میں بند کیا اور اس کو دریا میں ڈال دیا، دریائے نیل میں، اور دریائے نیل اس باکس کو لے گیا فرعون کے گھر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 39 میں 39، ان اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو ایک باکس میں بند کر دو، باکس کو دریا میں ڈال دو، اور دریا اس کو لے جائے گا ساحل پہ، اور وہاں پہ اس کو پکڑ لے گا وہ جو اس کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بھی دشمن ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ ہم نے آپ کی محبت دلوں میں ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے چاہا کہ تمہاری پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو پہنچا دیا گیا وہاں پہ. اب کیا ہوا؟ اب وہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، یہ سوچ کے کہ یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے. اور فرعون کی قوم کیا تھی؟ قبطی تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ قبطی. موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اسرائیلی، جن کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. اب کہتے ہیں فجاء طفل منفرد عن ام، بچہ آیا لیکن ماں کے بغیر. ایک بچہ آیا منفرد عن ام، جو اپنی ماں سے الگ تھلگ تھا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. کس میں؟ باکس میں. آیا کہاں؟ کس کے پاس؟ الی امرأۃ خالیۃ عن ولد، ایک ایسی عورت کے پاس جو اولاد سے محروم تھی. بچہ آیا بغیر ماں کے، اور عورت جس کے پاس پہنچا وہ ہے بغیر اولاد کے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں قرآن کریم میں سورہ قصص میں آیت نمبر 9 میں 9. وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی وائف نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اپنے خامن سے کہہ رہی ہے کیونکہ بچہ بڑا پیارا ہے، دل میں اتر گیا. کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. اس سے کیا پتہ لگا وہ قتل کرتے تھے بچوں، اس لیے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کو قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، اور انہیں نہیں معلوم تھا. کیا نہیں معلوم تھا؟ یہ بچہ ان کے لیے خطرہ بنے گا. امام صاحب کہتے ہیں فَلِلَّهِ كَمْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ عِبْرَةٍ، کہ اس قصے میں کتنی ہی عبرتیں ہیں. کون سے قصے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پرورش پانا، یہ جو قصہ ہے اس میں کتنی عبرتیں، کتنے سبق ہیں ہمارے لیے. کم ذبح فرعون فی طلب موسیٰ من ولد، کتنے ہی فرعون نے ذبح کر دیے. کیا ذبح کر دیے؟ من ولد، بچے. فرعون نے کتنے ہی بچے ذبح کر دیے. کس کی تلاش میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں تلاش کر رہا تھا جی؟ خواب یہ آیا تھا نا کہ ایک بچہ اسرائیلی وہ میرے لیے خطرہ بنے گا. تو اس بچے کی تلاش میں اس نے پتہ نہیں کتنے ہی بچے مار ڈالے. لیکن جس کو اللہ بچانے والا ہو اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو فرعون نے کتنے ہی بچے ذبح کر دیے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں. وَلِسَانُ الْقَدَرِ يَقُولُ، اور تقدیر کی زبان کہہ رہی تھی لَا نُرَبِّيهِ إِلَّا فِي حِجْرِكَ، ہم نے بھی اس بچے کی نہیں تربیت کرنی، اس کو نہیں پالنا مگر تیری گود میں. جس بچے کی خاطر تو اسرائیلیوں کے بچے مار رہا ہے،
ہم نے بھی اسی بچے کو تیرے ہی گھر میں پالنا ہے، جس سے تو بچنے کی کوشش کر رہے ہو تیرے گھر میں پلے گا، تیرے گھر میں جوان ہوگا، شہزادوں والی زندگی گزارے گا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو اس سے یہ مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا کہ ہم جو ہیں مایوس رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ لوگوں کے دل بھی کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ اللہ رب العزت کو پکاریں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل کروا دے گا جو آپ کے مسئلے میں سب سے بڑی کیا ہوں گے؟ رکاوٹ ہوں گی۔ کتنی مساجد کا ہم سنتے ہیں، ہمارے سلفی بھائیوں کی مسجدیں، اہل توحید کی مسجدیں، کہ جب اس بنانے لگتے ہیں تو قبر پرست کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مخالفت۔ یا محلے کے ایسے لوگ جو علماء سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، مساجد سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں کہ مسجد ہم نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر وقت آتا ہے کہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، وہی مسجد کی انتظامیہ کے اہم رکن ہوتے ہیں، وہی مسجد کے نگرانی اعلیٰ ہوتے ہیں، انہی کے چندے سے مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہے۔ امام صاحب اس کے بعد تذکرہ کرنے لگے ہیں ایک صحابی کا جو مشہور ہیں ذوالبجادین کے لقب سے۔ اس کے لقب سے ذوالبجادین، اور ان کا نام ہے عبداللہ بن عبد نہم المزنی۔ اور ان کے بارے میں آپ کو تفصیلات کہاں ملیں گی؟ اسی کتاب میں جس کا پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، الاصابہ فی تمجید الصحابہ، کن کی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کی، اور اس کی جلد نمبر 6، والیوم نمبر 6، صفحہ نمبر 260 260۔ تو یہ ہے عبداللہ بن عبد نہم المزنی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان کا وہ واقعہ لکھا ہے جو ابھی امام القیم رحمہ اللہ ذکر کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے کتاب ہی کی طرف واپس آتے ہیں، اور بس یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ تفصیل سے آپ نے پڑھنا ہو تو الاصابہ میں آپ کہاں پڑھ سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ اچھا، کان ذوالبجادین، پہلے تو بجادین کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بجادین کیا چیز ہے؟ بجادین تسنیہ ہے کس کا؟ بجاد کا۔ بجاد ایک بجاد، اور بجادین دو بجادیں۔ بجاد کہتے کس کو؟ داری دار چادر کو۔ تو ذوالبجادین دو داری دار چادروں والے، یا آپ کہیں گے ایک ہی داری دار چادر کے دو حصوں والے، جیسا کہ ابھی معلوم ہوگا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کان ذوالبجادین یتیما فی الصغر، ذوالبجادین بچپنے میں کیا تھے؟ یتیم تھے۔ فکفلہ عمہ، ان کی پرورش اور کفالت کس نے کی؟ ان کے چچا نے۔ فنازعته نفسه الى اتباع الرسول، تو ان کے نفس نے ان سے مقابلہ کیا، ان کو آمادہ کیا، ان کو کھینچ کر لے گیا کہاں؟ نبی علیہ السلام کی اتباع کی طرف۔ ان کا دل ان سے مطالبہ کرے کہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لو، ان کے دین کو اپنا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہم بالنہوض، تو ذوالبجادین نے اٹھنے کا پختہ عزم کر لیا، ان کے مسلمان ہونے کا پختہ عزم کر لیا۔ فَإِذَا بَقِيَّةُ الْمَرَضِ مَانِعَةٌ، لیکن باقی ماندہ بیماری جو تھی وہ اس میں رکاوٹ تھی۔ باقی ماندہ بیماری سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس سے مراد ہو سکتا ہے حقیقی بیماری، کہ بیماری کی وجہ سے سفر نہ کر سکے نبی علیہ السلام کی طرف، ورنہ جانا چاہتے تھے، وہاں جا کے کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کا پختہ عزم کر لیا،
اوپر اٹھنے کا عزم کر لیا، مسلمانوں کا پختہ عزم کر لیا، لیکن بیماری کا جو باقی ماندہ حصہ تھا وہ رکاوٹ بن گیا۔ کیا مطلب؟ ابھی بھی دل میں روحانی طور پہ کمی کوتاہی موجود تھی۔ یہ کمی کوتاہی ایمان قبول کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنی رہی۔ فقعد ينتظر العم، تو وہ بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے، کس کا؟ چچا کا۔ بیٹھ گئے سے مراد کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے جانا چاہتے تھے، کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ انتظار میں بیٹھ گیا کہ پہلے چچا کلمہ پڑھیں مسلمانوں، پھر میں مسلمان ہوں گا، ورنہ چچا نے معاف نہیں کرنا۔ فلما تکاملت صحتہ، جب ان کی صحت کامل ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے، تو نافید الصبر، صبر ختم ہو گیا۔ صبر کس معاملے میں؟ یعنی کہ ایمان قبول کرنے کے معاملے میں جو صبر کر رہے تھے کہ پہلے چچا جی مسلمان ہوں پھر کچھ کریں گے، تو یہ صبر جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ فناداہ ضمیر الوجد، تو انہیں آواز دی وجد کے ضمیر نے۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ محبت، حد سے زیادہ محبت، عشق بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ان کو آواز دی وجد کے ضمیر نے، حد سے زیادہ محبت کرنے والے ضمیر نے۔ کیا آواز دی؟ کہ الا، آگے شعر لے کر آئے ہیں، الا کم حبسها تشکل مضیقا اثرها ربما وجدت طریقا، کہ کب تک اس کو روکے رکھو گے، وہ شکایت کرتی رہے گی، المضیقہ، مصیبت کی، تنگی کی، اثرها، اس کو اٹھاؤ، ربما وجدت طریقہ، شاید کہ خود ہی وہ راستے کو پالے، خود ہی اس کو راستہ مل جائے۔ تو یہ ہے کہ شاعر کا شعر لے کر آئے ہیں کہ ان کے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ کب تک میں انتظار کروں گا، چچا نے پتہ نہیں مسلمان ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ فقال، تو کہنے لگے، کون؟ ذوالبجادین، یا عمی، چچا جی، طال انتظاری لاسلامی کا، آپ کے اسلام قبول کرنے کے معاملے میں میرا جو انتظار ہے وہ بہت لمبا ہو گیا، بہت میں نے انتظار کر لیا۔ وما ارا منک نشاطا، اور میں آپ سے اس معاملے میں کوئی بھی نشاط نہیں دیکھتا، کوئی بھی سرگرمی نہیں دیکھتا، مجھے کو آپ میں حرکت نظر نہیں آ رہی، کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی۔ فقالا، تو چچا نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لئن اسلمتا، البتہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا، لانتزعن کل ما اعطیتک، میں تو اسے چھین لوں گا ہر وہ چیز جو تجھے میں نے دی ہے، تیری کفالت میں نے کی ہے، تیرے کپڑے وہ ہیں جن کا پیسہ میرا ہے، تیرا جوتا میرے پیسوں سے ہے، تیری چادریں میرے پیسوں سے ہیں، تو اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو میں ہر وہ چیز چھین لوں گا جو تمہیں میں نے دی۔ فصاح لسان الشوقی، تو شوق کی زبان سے آواز آئی، شوق کی زبان بلند آواز سے چیخی، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کا شوق، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق، یہ شوق رکھنے والی زبان چیخی، اور کیا کہا کہ نظرۃ من محمد احب الی من الدنیا وما فیہا، کہ نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام پہ میری ایک نگاہ پڑ جائے، یا آپ کی میرے اوپر ایک نگاہ پڑ جائے، تو یہ مجھے دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہو۔ دیکھ لیجئے، چچا نے کہا تھا کہ سارا مال واپس لے لوں گا، کہا اللہ کے نبی پہ ایک نگاہ پڑ جائے، اس کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی ہر چیز ہو، میں دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دوں گا، میں چاہوں گا کہ مجھے اللہ کے رسول کو دیکھنے کا موقع ملے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان میں کیا ہوتے ہیں؟ پختہ ہوتے ہیں، جن کے ایمان میں تردد نہیں ہوتا، شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ یہاں پہ بھی امام صاحب شعر لے کر آئے ہیں، وَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلَا، وَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلَا وَوَصْلَهَا تُرِيدُ أَمِ الدُّنْيَا وَمَا فِي طَوَايَاهَا لَقَالَ تُرَابٌ مِّنْ غُبَارِ نِعَالِهَا أَلَذُّ إِلَى نَفْسِي وَأَشْفَى لِبَلْوَاهَا۔
کیا کہہ رہے ہیں جی شاعر؟ شاعر کہتے ہیں کہ اگر مجنون سے کہا جائے کہ لیلا اور اس کا وصال چاہتے ہو یا دنیا وما فی طبایاہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ ساری نعمتیں چاہتے ہو، کیا تمہیں چاہیے؟ ایک طرف تمہیں اختیار دے رہے ہیں کہ کس کو لے لو، لیلا کو، دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت لے لو، کس کو اختیار کرو گے؟ تو اس نے کیا کہا تھا مجنون نے؟ لقال تراب من غبار نعالها، اس کے جوتوں کے غبار کی معمولی سی مٹی، الذ الی نفسی، مجھے زیادہ لذیذ ہے، واشفی لبلواہا، اور اس کی مصیبت کو زیادہ شفا دینے والی ہے، زیادہ واشفی لبلوا، بلوا کس کو کہیں گے؟ مصیبت کو، ازمائش کو، اور اس قسم کی چیزوں کو، تو اس کے لیے زیادہ یہ شفا کا باعث ہے۔ کیا؟ اس کے جوتے کے غبار پہ لگا ہوا جو غبار ہے اس کی تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا غبار۔ تو اب یہ شعر کہے ہیں شاعر نے کس کے بارے میں؟ مجنون کے بارے میں، اور اس کی لیلا کے بارے میں، اس کی محبوبہ کے بارے میں۔ امام القیم رحمہ اللہ نے ان کو استعمال کیا کس پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ گویا کہ یہ الفاظ کہہ رہے ہوں ذوالبجادین، وہ کہہ رہے ہوں کہ چچا جی جو لینا ہے لے لو، دنیا کی ہر چیز قربان کر دوں گا، بس اللہ کے رسول کو دیکھنے کا موقع مل جائے، ایک نگاہ ڈالنے کا موقع مل جائے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک۔ فلما تجرد للسیر الى الرسول، جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جانے کے لیے کیا ہو گیا؟ تجردا، خالص ہو گیا، یعنی کہ اس نے پختہ عزم کر لیا کہ میں نے جانا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سفر کرنا ہے۔ اب تردد اس کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، رائے اس کی پختہ بن گئی۔ تو جردہ عمہ من الثياب، تو ابو ذوالبجادین کے چچا نے انہیں کپڑوں سے محروم کر دیا، ننگا کر دیا، ان کو بے لباس کر دیا۔ فناولته الام، تو ان کی والدہ نے ان کو دیا بجادن، ایک بجاد۔ بجاد کا میں نے کیا کیا تھا ہمیں؟ داڑھی دار چادر۔ یہ کس نے دی ہے؟ والدہ نے۔ چچا نے اپنی دنیا واپس لے لی جو دنیا دی ہوئی تھی۔ فقطعه لسفر الوصل نصفین، ذوالبجادین نے اس چادر کو کاٹ ڈالا دو حصوں میں، کون سے سفر کی خاطر؟ وصل اور وصال کے سفر کی خاطر، اللہ کے رسول سے ملنے کے سفر کی خاطر۔ اتذر باحدہما، ان دو میں سے ایک کو کیا بنا لیا؟ ازار، شلوار کی جگہ پہ باندھ لیا۔ یہ دو حصے کس کے ہو چکے ہیں؟ بجاد کے، داڑھی دار چادر کے۔ ان حصوں میں سے ایک کسی کو کیا بنا لیا؟ ازار بنا لیا، تہبند بنا لیا۔ ورتدا بالآخر، اور دوسرے کو ردا کے طور پہ، قمیض کے طور پہ پہن لیا۔ فلما، تو اب کیا ہو گئے؟ ذوالبجادین ہو گئے نا؟ کیا ہو گیا؟ ذوالبجادین۔ فلما نادى صائح الجہاد، جب آواز لگائی جہاد کے لیے آواز لگانے والے نے، قانی ان یکون فی ساقۃ الاحباب، تو وہ اس بات پہ انہوں نے قناعت کر لی۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ذوالبجادین کی۔ انہوں نے قناعت کر لی اس بات پہ کہ وہ احباب کے پچھلے حصے میں ہو۔ کیا مطلب؟ ان کے جہاد کے لیے قافلے نکل رہے ہیں تو وہ بھی اس قافلے کا حصہ بن گئے، چاہے قافلے کے پچھلے حصے میں ہو، چاہے ان کو آگے اہمیت نہ دی جائے۔ والمحب لا یرا طول الطریق، اور محبت کرنے والا خیال نہیں کرتا راستے کی لمبائی کا، راستے کے لمبا ہونے کا۔ لأن المقصود يعینہ، کیونکہ جو مقصود ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ کسی بڑے مقصد کی خاطر سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ لمبے سفر سے نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ آپ کی توجہ کس پہ؟ اپنے مقصود پہ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو مقصود ہے یہ آپ کی مدد کرے گا
اور سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں آپ کے لیے ہلکی ہو جائیں گی۔ جب انسان اللہ کی راہ کے لیے نکلے، مثال کے طور پہ آج کے طالب علموں کو لے لیں جو دین سیکھنے کے لیے مدارس میں جاتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی ایک مشکل ہے؟ نہیں، کئی مشکلات ہیں۔ کھانے کا وہ معیار نہیں جو گھر میں ہوتا ہے، صفائی کا وہ معیار نہیں جو گھر میں ہوتا ہے، کھانے کا وہ معیار نہیں جو گھر میں ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ مقصود کیا ہے؟ جنت ہے۔ مقصود کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو لینے کی خاطر، اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو پانے کی خاطر آپ کیا کریں گے؟ سفر بھی کریں گے اور سفر کی صعوبتوں کو بھی برداشت کریں گے۔ الا بلغ اللہ الحما من یریدہ وبلغ اکناف الحما من یریدها۔ الا، خبردار، ان کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بلغ اللہ الحما من یریدہ، اللہ تعالیٰ پہنچا دے الحما، کس کو کہتے ہیں؟ چراگاہ کو۔ اللہ اس چراگاہ کو پہنچا دے ان لوگوں تک من یریدہ جو اس کو چاہتے ہیں۔ وبلغ اکناف الحما من یریدها، اور اللہ پہنچا دے چراگاہ کے اطراف کو ان تک جو چراگاہ کے اطراف کو چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ کا مقصد ہوگا ویسی آپ محنت کریں گے، ویسے آپ کو وسائل ملیں گے، ویسے آپ کو اسباب ملیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده، جب انہوں نے پورا کر لیا نحبہ، اپنی مراد کیا؟ اپنی زندگی، یعنی کہ اپنی موت کو پا لیا، ان کی موت آ گئی، یہ مراد ہے۔ ایک بات ہو رہی کس غزوے کی؟ غزوہ تبوک کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ بیمار ہو گئے اور وہاں فوت ہو گئے تھے۔ فلما قضى نحبہ، تو جب انہوں نے پورا کر لیا اپنی زندگی کو اور موت آ گئی، تو اترے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمہد لہ لحدہ، آپ ان کے لیے ان کی لحد کو تیار کر رہے تھے۔ کن کے لیے؟ ذوالبجادین کے لیے۔ وجعل یقول، اور آپ کہہ رہے تھے، اللہم انی امسیت عنہ راضیہ فرض عنہ، اے اللہ میں اس پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں، تو بھی اے اللہ اس پہ راضی ہو جا۔ اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام ابن اسحاق، جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں ہے، اور ابو نعیم اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں، لیکن اس کی سند منقطع ہے، یعنی کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ کہ جب یہ فوت ہوئے تو آپ ان کے لیے لحد تیار کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ فصاح ابن مسعود، جب اللہ کے رسول نے لحد تیار کی، ان کے لیے لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو، بغلی قبر۔ تو جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے لحد تیار کی اور آپ نے یہ دعا کی ان کے لیے کہ اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا، تو عبداللہ بن مسعود چیخ اٹھے اور کہنے لگے یا لیتنی کنت صاحب القبری، کاش اس قبر والا میں ہوتا، کاش اللہ کے رسول مجھے قبر میں اتارتے، میرے لیے تیار کرتے یہ سب کچھ۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے کہ یا لیتنی، اے کاش کنت صاحب القبری، میں قبر والا ہوتا۔ لیکن جیسا کہ کہہ چکا ہوں کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کی جگہ پہ ذوالبجادین کے بارے میں ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسند احمد کی ہے، نمبر ہے اس کا 17,453، 17453، اور یہ روایت حسن لغیری ہی ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، مسند احمد کے محققین نے اس کو حسن لغیری قرار دیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے کہا، ایک آدمی کے بارے میں کہا جس کو جو مشہور تھا صحابہ کرام میں کس نام سے؟ ذوالبجادین کے نام سے۔
تو آپ نے کہا انہو اواہن، یہ آدمی اواہ ہے. اواہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا، اللہ کے سامنے اپنی آہیں رکھنے والا. اور یہ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، ذوالبجادین کے بارے میں؟ یہ اس لیے کہ وہ آدمی جو تھا کثیر ذکری، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، اور قرآن کو بلند آواز سے پڑھتا تھا، اچھی آواز سے، بلند آواز سے پڑھتا تھا. تو یہ اس کو شان ملی ہے. اور یہ حدیث کسی حد تک کیا قابل قبول ہے، اصل غیر ہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب یا مخنث العظمی اقل ما فی الرقعۃ البیدق فلما نہض تفرزنا. یا مخنث العظمی لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مخنث کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے. عزم و ارادے کے لحاظ سے اے ہجڑے. ہجڑا کیا ہوتا ہے؟ نہ مردوں میں سے نہ ادھر کا پکا نہ ادھر کا پکا. تو جس کا عزم پکا نہ ہو، کبھی یہ کبھی وہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخنث العظمی. تو کہتے ہیں یا مخنث العظمی، عزم و ارادے کے لحاظ سے اے مخنث. سب سے کم چیز جو ہوتی ہے کس میں؟ شطرنج کے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شطرنج کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی شطرنج کا کیا کہیں گے؟ تختی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بورڈ کہیں گے. چلیں بورڈ. تو شطرنج کے بورڈ میں جو سب سے ہلکا ہے، سب سے کم تر ہے، وہ کیا ہے؟ البیدق. البیدق کس کو کہتے ہیں؟ پیادے کو. فلما نہضا، تو جب وہ اٹھتا ہے، کون؟ یہ پیادہ، یہ بیذق، جب وہ اٹھتا ہے تو تفرزنا، تو کیا بن جاتا ہے؟ شطرنج میں سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ ملکہ ہوتی ہے، بادشاہ ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ بادشاہ بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اٹھنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں محنت کرے گا، دین کے لیے کام کرے گا، تو اس کو شان ملے گی، اس کو مقام و مرتبہ ملے گا. تو پیغام کیا ملا اس سے؟ کہ ہم بھی محنت کریں ذوالبجادین کی طرح، ہم بھی سفر کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھنے کے لیے، انہیں سیکھنے کے لیے، ایسے ہی جیسے ذوالبجادین جو ہیں انہوں نے سفر کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو یہاں پہ آج کے درس میں رکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ان دروس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے، اور ان اقوال زرین سے، ان حکمت بری باتوں سے اللہ تعالی ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.